ذی الحجہ کے فضائل یہ محض کیلنڈر کی چند تاریخیں نہیں ہیں۔ اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے روحانی سفر پر نکلنے والے ہیں جو سیدھا قرب الہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو دلوں میں عقیدت بیدار کر دیتا ہے۔ تو آئیے اس شاندار سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا اس بات کی گہرائی پر غور کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو کسی بھی دوسرے دن کے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے والا ہی شاید اس مرتبے کو پا سکتا ہے، ورنہ عام دنوں کی کوئی بھی عبادت ان 10 دنوں کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتی۔ واقعی ان ایام کا وزن بے مثال ہے۔ اچھا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس جائزے میں کن چیزوں پر بات کریں گے۔ ہم شروعات کریں گے ابتدائی 10 مبارک دنوں سے، پھر رمضان اور ذی الحجہ کا ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد یوم عرفہ کے مقام کی طرف بڑھیں گے، پھر مقدس آداب و مناسک پر بات ہوگی، اور آخر میں اس روحانی سفر کی چوٹی یعنی قربانی کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ تو پہلا حصہ، ابتدائی 10 مبارک دن جو اس پورے روحانی سفر کی بنیاد ہے۔ یہاں ذرا اس حیرت انگیز حساب پر غور کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ان دنوں میں محض ایک دن کا روزہ پورے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تصور کریں، صرف ایک دن اور اجر پورے سال کا۔ یہ دراصل ہمارے لیے ایک بے پناہ رحمت اور فیاضی کا بالکل واضح ثبوت ہے۔ اور ہاں، بات صرف دنوں کی نہیں ہے، یہ راتیں بھی اتنی ہی خاص ہیں۔ مستند حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان ابتدائی 10 دنوں کی ہر ایک رات کی عبادت بالکل شب قدر کی عبادت کے برابر روحانی وزن رکھتی ہے۔ یعنی یہ کھلی پکار ہے کہ یہ راتیں غفلت کی نیند کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، رمضان اور ذی الحجہ کا علمی موازنہ اور اجماع۔ اب جو چیز یہاں سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم رمضان اور ذی الحجہ کو دیکھتے ہیں تو علامہ ابن القیم جیسے جلیل القدر علماء ایک بڑا ہی گہرا اور باریک فرق بتاتے ہیں، اور وہ یہ کہ ذی الحجہ کے جو دن ہیں وہ رمضان کے دنوں سے افضل ہیں، لیکن رمضان کی راتیں ذی الحجہ کی راتوں سے افضل ہیں۔ کتنا خوبصورت علمی اجماع ہے نا، دونوں ادوار کی اپنی اپنی بے مثال اہمیت ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کے ان دنوں کو یہ برتری ملی کیوں؟ اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ سال کے 2 سب سے بڑے اور عظیم واقعات انہی دنوں میں ہوتے ہیں، یوم عرفہ اور یوم قربانی۔ یہ بے مثال اور تاریخی عبادات ہی ہیں جو ان مخصوص دنوں کی عظمت کو آسمان تک لے جاتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے حصے پر، یوم عرفہ، یعنی اس روحانی سفر کی سب سے اونچی چوٹی۔ اگر ہم ترتیب کو دیکھیں تو 8 ذی الحجہ، جسے یوم ترویہ کہتے ہیں، وہاں سے باقاعدہ مناسک شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ آتا ہے، اور پھر 10 ذی الحجہ کو یوم نحر۔ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ مکہ میں حجاج کا جو بتدریج جسمانی سفر چل رہا ہوتا ہے، دراصل پوری دنیا میں ہم سب کا روحانی سفر بالکل اسی کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں تاریخ اور فقہ کا ایک بڑا ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں وقوف فرما رہے تھے تو آپ نے اس دن روزہ نہیں رکھا۔ اب بظاہر تو یہ سال کا سب سے افضل دن ہے، تو آخر اس دن روزہ چھوڑنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ البدایہ والنہایہ اور دیگر فقہی متون میں ہمیں اس کا بڑا خوبصورت جواب ملتا ہے۔ دراصل عرفات کے میدان میں روزہ چھوڑنے کا مقصد اس جسمانی طاقت کو بچانا تھا جو اس دن کی سب سے اہم عبادت کے لیے ناگزیر تھی، اور وہ عبادت ہے مسلسل اور گریہ و زاری کے ساتھ کی جانے والی دعا۔ اس خاص لمحے میں دعا کے ذریعے اللہ سے جڑنا روزے کے جسمانی عمل پر مکمل سبقت لے جاتا ہے۔ اور ذرا سوچئے، اگر یہی یوم عرفہ جمعہ کے مبارک دن آ جائے تو اس کی اہمیت کا کوئی ثانی ہی نہیں۔ کلاسیکی حوالوں میں ملتا ہے کہ جمعہ کے دن کا عرفہ 70 حج کے برابر روحانی وزن رکھتا ہے، اور تاریخی طور پر اسے حج اکبر کہا گیا ہے۔ یہ واقعتاً ایک ایسی سعادت ہے جو نسلوں میں کسی خوش نصیب کو ہی ملتی ہے۔ چوتھا حصہ، مقدس آداب و مناسک، جسم اور روح کو ایک ساتھ آہنگ کرنے کا طریقہ۔ احادیث صحیحہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جو کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے گریز کرے، اور یہ عمل پہلے دن سے لے کر قربانی کا خون بہنے تک جاری رہتا ہے۔
اب یہ محض کوئی پابندی یا رسم نہیں ہے، دراصل یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا مکہ میں موجود حجاج کی کیفیت کے ساتھ روحانی طور پر جڑنے کا ایک بہت ہی خوبصورت ذریعہ ہے۔ اچھا، تو سب سے اہم نقطہ جو ہدایہ اور دوسری فقہی کتابوں میں ملتا ہے وہ عید کی صبح کے آداب ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن ناشتہ کرنے میں تاخیر کی جائے، عید کی نماز کے لیے جایا جائے اور پھر نماز کے بعد پہلا لقمہ اپنی قربانی کے گوشت سے کھا کر فاقہ توڑا جائے۔ مطلب اس بات کو یقینی بنانا کہ اس مبارک دن انسان کے معدے میں جو سب سے پہلی غذا جائے وہ اسی بابرکت قربانی کا گوشت ہو۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور 5ویں حصے پر، یوم نحر یعنی قربانی کی حقیقت اور عقیدت کا نقطۂ عروج۔ یہ یوم نحر ایک ایسا دن ہے جس کی عظمت واقعی بے مثال ہے۔ اس دن قربانی کا خون بہانا ذات الہی کے نزدیک کائنات کا سب سے زیادہ محبوب عمل بن جاتا ہے، جو باقی تمام اعمال کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دن اس قدر بڑا عقائدی وزن اس لیے رکھتا ہے کیونکہ قربانی کا یہ جسمانی عمل دراصل اللہ کے حضور مکمل تسلیم و رضا اور بندگی کا سچا ترین اظہار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کے جلال اور شاندار الفاظ کو محسوس کریں۔ فرمایا گیا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں قبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ ذرا اس منظر کی گہرائی کا تصور کریں۔ یہ الفاظ دل میں ایک شدید عقیدت پیدا کر دیتے ہیں کہ خلوص نیت سے دی گئی قربانی کتنی فوری اور شاندار خدائی قبولیت حاصل کرتی ہے۔ اور یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قربانی کوئی وقتی عمل نہیں ہے۔ حدیث کی روح سے قربانی کا جانور روز قیامت اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت بالکل مکمل حالت میں پیش ہوگا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں پیش کیا جا ہمارا یہ عارضی اور مادی نذرانہ دراصل روز قیامت ایک ابدی، کامل اور لازوال حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب جب کہ ہمارا یہ معلوماتی جائزہ اختتام کو پہنچ رہا ہے تو ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جب یہ مقدس 10 دن گزر جائیں گے اور قربانی کا عمل بھی مکمل ہو جائے گا تو یہ عظیم ترین قربانی انسانی روح پر کیا ابدی نشان چھوڑے گی؟ کیا ہم نے محض ایک رسم ادا کی یا واقعی اس روحانی بلندی کو پا لیا؟ یہ وہ لمحہ فکریہ ہے جو ہمیں اس روحانی سفر سے حاصل ہونے والی اندرونی تبدیلی پر گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔